بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک ماں کی دعا فضا میں لرز رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی پاکیزہ عورت کی جو تنہا تھی مگر اللہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ عورت جسے زمانہ حضرت عمران کی بیوی کے نام سے جانتا تھا، بہت خاص التجا لیے اپنے رب کے حضور کھڑی تھی کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، تو اسے قبول فرما لے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بچے کی نظر کر رہی ہے وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور وہ بیٹی ہی آنے والی دنیا کے لیے ایک عظیم نشانی بنے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام، وہ نام جو وقت کے صفحات پر پاکیزگی کی روشنائی سے لکھا گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ماں حیران تھی کہ یہ تو بیٹی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے لیے وہ شان لکھی ہے جو نہ کسی مرد کو ملی اور نہ کسی بادشاہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور بچپن سے ہی مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے نیک لوگوں کے حوالے کیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو خود ایک نبی تھے، وہ ان کے سرپرست بن گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بچپن عبادت، ذکر اور سجدوں میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں، حتیٰ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب حجرہ کھولتے تو وہاں غیر موسمی پھل دیکھتے، تب آپ پوچھتے کہ اے مریم، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتی کہ یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک دن جب وہ عبادت میں مشغول تھیں، اچانک ایک نورانی صورت سامنے آئی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تب حضرت مریم علیہ السلام گھبرا کر کانپ اٹھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کا پیغام لایا ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا دل دہل گیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تب فرمان ربانی ہوا کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ میرے لیے آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنائیں گے۔ تب وہ وقت جب حضرت مریم علیہ السلام کو قوم کی نظروں سے دور بیابان میں جانا پڑا، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی ساتھی نہیں، صرف تنہائی، درد اور رب پر یقین تھا۔ جب درد بڑھا تو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور بے بسی میں کہہ اٹھیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن گئی ہوتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے دل کو سکون دیا کہ اے مریم، غم نہ کرو، تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر واپس آئیں تو لوگوں نے طوفان اٹھا دیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تم نے کیا کیا؟ لیکن مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ننھے سے وجود نے کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی جو معجزہ بن کر آئے اور جن کی ماں کی پاک دامنی خود قرآن پاک نے بیان کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی صبر، اطاعت، عبادت اور خاموشی سے لبریز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں پر فضیلت دی اور قرآن میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، پاکیزہ بنایا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر ترجیح دی۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا۔ ہر نماز میں، ہر قرآن کی تلاوت میں، ہر سچے دل میں حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت گونجتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ماں کی جو تنہا تھی مگر اللہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ سبق ہے ان سب کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، تنہائی جھیلتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک ہستی تنہا ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر یہ کہانی سن کر آپ کا دل بھی لرز اٹھا ہو تو اسے آگے ضرور پہنچائیے تاکہ ایمان کا نور پھیلے، اور ایمان کا اجالا سے جڑے رہیے، جہاں ہم سناتے ہیں وہ باتیں جو دل کی آواز ہوتی ہیں اور روح کو سکون دیتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے دل میں بھی مریم علیہ السلام جیسا یقین پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔